جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ مومن کی عدالت اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ زندگی کی سچائیوں کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کرنا بس یہ ہوتا ہے کہ جس ترازو پر ہم دوسروں کو تولتے ہیں اس پر کبھی اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی اندازہ ہوا صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کیا پتہ جس وقت تم نے امید چھوڑ دی اگلے پل ہی تمہارے لیے اللہ نے کن رکھا ہو۔ اللہ سے مانگو، اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بھر کر دے گا۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ سچ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب عطا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی مت کرنا۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ بند کر دے وہ کھڑکی جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، پہ جائے اس بات کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں ہے جو آپ اس میں رہنے کے لیے خود کو تھکا رہے ہیں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والے کی بات پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ کیا پتہ جس وقت تم نے امید چھوڑ دی اگلے پل ہی تمہارے لیے اللہ نے کن رکھا ہو۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ پاک اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ پختہ یقین کا ہی ہوتا ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔
کیا پتہ جس وقت تم نے امید چھوڑ دی اگلے پل ہی تمہارے لیے اللہ نے کن رکھا ہو۔ بھائی اپنی بہن سے چاہے کتنی ہی لڑائی کیوں نہ کر لے لیکن اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ محبت تکلیف سہ لیتی ہے، تذلیل نہیں۔ صفر کی ضرورت ہر عدد کو ہوتی ہے۔ کچھ بننے کے لیے صفر جس عدد کے ساتھ لگے اس کی قدر و قیمت کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو اگر تم اپنے آپ کو صفر سمجھتی ہو تب بھی قیمتی ہو، تب بھی تم بیکار نہیں ہو، تب بھی تم ہر گنتی سے پہلے آؤ گی۔ ہر گنتی کا آغاز تم سے ہی ہوگا اور ہر 9 عدد کے بعد ایک دفعہ تمہاری ضرورت پڑے گی۔ اگلے موڑ پر جانے کے لیے تبدیلی جب بھی آئے گی تم سے آئے گی، صفر سے آئے گی۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ لڑکی کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب اسے سجا کر بے شمار خاندانوں کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ اسے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بہت اذیت ناک ہوتا ہے یہ وقت۔ جب کچھ بانٹنے لگو تو اپنوں کا پہلے خیال رکھا کرو۔ اکثر لوگ غیروں کی مدد کرتے ہیں جبکہ دوسروں کی مدد کرنے والوں کے اپنے مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ انسان مر جاتا ہے، یادیں نہیں مرتی، اور پھر ہمارے پاس بس 2 چیزیں بچتی ہیں، ایک صبر اور دوسری طرب۔ صبر ہمارے اختیار میں ہے اور طرب پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف تو محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا لیکن انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے۔ یہ پتھر کے بتوں تلے ریشم اور بانات کی چادریں بچھا کر ان کی پوجا کرتا ہے، لیکن انسان کے دل کو اپنے ناخنوں سے کروچ کر رستا ہوا خون چاٹتا ہے۔ انسان اپنی کار کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس کا ماتھا پونچھتا اور اس کے پہلو چمکاتا ہے اور میلے کچیلے آدمی کو دھکے دے کر اس لیے پرے گرا دیتا ہے کہ کہیں وہ ہاتھ لگا کر اس کی مشین کا ماتھا دھندلا نہ کر دے۔ انسان پتھروں سے، مشینوں سے، جانوروں سے پیار کر سکتا ہے، انسانوں سے نہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان سب کچھ کہہ دے، کچھ بھی دل میں نہ رکھے، لیکن انسان کہہ نہیں پاتا، لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ دھوکہ کوئی ایک دیتا ہے، بھروسہ سب سے اٹھ جاتا ہے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ خوش ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہاں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب کبھی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا اور صبر سے زیادہ امتحان نہیں لیتا۔ انسان جس شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں، کام میں نہیں حرام میں شرم کریں۔ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ جس نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے
وہ تمہیں بے سکون کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جو دن اور رات کو بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ اس سے کچھ بھی بھید نہیں ہے۔ جو پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پریشانیوں سے واقف نہیں؟ چیزیں مل جاتی ہیں، یقین کریں سب کھوئی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں، بس صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے اختیار میں نہیں ہے؟ بس ایک دعا اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ بس چیزوں کے ٹھیک ہونے اور صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ رب سونے کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں، اور رب سونا اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی۔ پھر وہ سب کچھ دکھا کر آدمی سے کہتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور ہے ہی کون؟ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر پوشیدہ ہے۔ بے شک میرا رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو۔ اسے تمہارا یا اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو، غم بھری داستان سناتے ہو، رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اس کو اپنے سارے راز بتاتے ہو، جب سسکتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ الفاظ نہیں اب یا رب، تم تو سسکیاں بھی سن لیتے ہو، جب ساری رات جاگ کر آسمان کو تکتے رہتے ہو، جب فیکون کی آس میں کن پر یقین رکھتے ہو، جب اس کی رضا کی خاطر درد کو سینے سے لگا لیتے ہو، اسے تمہارا یوں محبت کرنا، باتیں کرنا، التجا کرنا اچھا لگتا ہے، اور ایک وہی تو ہے جو ہمارا درد سمجھ سکتا ہے۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن دکھاتا ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہے۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے مگر عطا کمال کرتا ہے۔